بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم سکولز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ وہی اللہ ہے جو زمین و آسماں کو پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی کائنات کا غور و فکر کرنے والا بنا دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور ایمان کے نور سے بھر دے، آمین۔ آج ہم اردو قواعد و انشاء سے تفہیم عبارات پڑھیں گے اور ان کے سوال جواب کریں گے۔ عبارت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نادیدہ عبارت پر سوالات کس طرح دیے جاتے ہیں۔ زبان دانی کی تعلیم میں کسی مضمون یا عبارت کے متن یا نفس مضمون کا سمجھنا اور اس کا مفہوم اخذ کرنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں طلباء کی فہم و اخذ کی استعداد کا جائزہ لینے کے لیے کسی مضمون یا تحریر کا کوئی اقتباس ایک مختصر عبارت کی صورت میں دے دیا جاتا ہے اور اس پر چند سوالات مرتب کر کے طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ عبارت کو پڑھ کر ان سوالات کے جوابات دیں اور عبارت کے لیے کوئی مناسب عنوان تحریر کریں۔ عبارت کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے چند ضروری اشارات یہ ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے عبارت کو 2-3 مرتبہ غور سے پڑھیے اور اس کے مفہوم، مطلب اور نفس مضمون کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، تقریباً تمام سوالات کے جوابات عبارت کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ معمولی سے غور و فکر سے ہر سوال کا جواب بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، بعض اوقات اصل عبارت کے فقرات کو سوال کے مطابق کچھ بدلنا پڑتا ہے، اس طرح جواب میں کچھ ترمیم ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی سوال بظاہر عبارت سے غیر متعلق نظر آئے تو عبارت کے مجموعی نفس مضمون اور مفہوم و مطلب پر غور کیجیے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 5، جوابات سوالات کے عین مطابق ہونے چاہیے، یعنی جتنی بات پوچھی جائے جواب میں اتنی ہی بات لکھی جائے۔ نمبر 6، جواب دیتے وقت عبارت کا اصل فقرہ نقل کر دینے کی بجائے ہمیشہ اسے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 7، عبارت کا عنوان تجویز کرتے وقت خاص غور و فکر سے کام لیں، پوری عبارت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر سوالات کے جوابات کی روشنی میں عنوان لکھیں جو مختصر ہونا چاہیے۔ نمبر 8، آپ اپنے جواب کی تائید میں قرآن مجید کی آیت، حدیث، قول یا شعر وغیرہ کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح اپنا جواب زیادہ واضح کر سکتے ہیں۔ آج ہم قواعد و انشاء کے نصاب میں شامل تفہیم عبارات میں سے عبارت نمبر 1 اور 2 پڑھیں گے اور ان کے سوالات کے جوابات بھی کریں گے۔ عبارت نمبر 1، پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جیپال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کر دی، چنانچہ دفعتاً ملتان جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں۔ ایک دوسرے کی پیش دستی کا منظر تھا کہ دفعتاً آسمانی گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ سوال نمبر 1 ہے، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ جواب، راجہ جیپال کے زمانے 997 میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، جیپال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، راجہ جیپال پنجاب کا حکمران تھا جبکہ سبکتگین غزنی کا بادشاہ تھا۔
سوال نمبر 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے؟ جواب، غزنی کے لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے، اقتباس میں غزنی کے لوگوں کو ہی برف کا کیڑا کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ وہ لوگ جاڑے میں کیا اوڑھتے تھے؟ جواب، وہاں پر یعنی کابل اور غزنی کے ارد گرد برف باری کی وجہ سے شدید سردی تھی، اس لیے راجہ جے پال کی فوج کا وہاں پر رضائی اور لحاف سے کام نہ چل سکا۔ غزنی کے لوگ چونکہ شدید سردی کے عادی تھے، لہٰذا ان کا رضائیوں میں گزارا ہو جاتا تھا۔ سوال نمبر 5، جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جواب، جے پال اور سبکتگین میں جنگ اس لیے نہ ہوئی کہ بے موسمی برف باری شروع ہو گئی۔ جے پال کی فوج اس اچانک سردی کی تاب نہ لا کر کچھ تو اکڑ کر مر گئی، اور جو بچی وہ معذور ہو کر بھاگ گئی۔ عبارت نمبر 2، آپ کا والا نامہ ابھی ملا۔ والا نامہ کہتے ہیں خط کو، جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر دو مختلف جگہیں ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے۔ مقدمات جو بھی ہوں سری نگر میں ہوں گے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا۔ شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آج آیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کمیٹی کی طرف سے ادا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم کو جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے قبول نہ کریں گے، اور یہ کام للہ مسلمانوں کے لیے کریں گے۔ کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہے، ورنہ میں خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بنا کسی قسم کے معاوضے اور سفر خرچ کے یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ سوال نمبر 1، علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کیا کہا؟ خلاصہ لکھیے۔ جواب، علامہ اقبال نے مکتوب علیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسٹر نعیم الحق کو بتائیں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے۔ نعیم الحق سری نگر میں مقدمات کی پیروی کریں گے، انہیں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ انہیں کہیں کہ وہ کشمیر کمیٹی پر اخراجات کا بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ یہ کام محض اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پر انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ سوال نمبر 2، سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ جواب، سفر خرچ سے مراد وہ رقم ہوتی ہے جو سفر کے دوران آمد و رفت، کھانے پینے اور عارضی رہائش کے لیے خرچ کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، اس پیراگراف کا عنوان لکھیے۔ جواب، عنوان کشمیری مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی اور کشمیر کمیٹی، یا علامہ اقبال اور کشمیر کمیٹی۔ سوال نمبر 4، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا ہے؟ جواب، سید نعیم الحق کو مظلوم کشمیری مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کے لیے سری نگر بلایا گیا۔ سوال نمبر 5، اجر جزیل کے معنی لکھیے۔ جواب، اجر جزیل کے معنی ہیں بہت بڑا اجر۔ عبارت نمبر 1 اور 2 کے سوالات کے جوابات مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔